نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة صاد یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى وقال عز وجل كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی نشست میں آپ کو خلافت کے اصل معنی اور خلافت کا اصل مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو سورہ بقرہ کی وہ آیت سنائی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ گویا کہ آدم کی تخلیق ہوئی ہے زمین میں خلیفہ کے طور پر، ان کو اصل میں بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ زمین کی خلافت ان کے حوالے کی جائے۔ پھر میں نے دوسری آیت سورہ صاد سے کوٹ کی ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام سے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے مابین فیصلے کیا کرو حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی، اور خواہش نفس کی پیروی مت کرنا۔ پھر تیسری آیت وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی، یا ہم یہ کہیں گے کہ براہ راست صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی تم میں سے صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے انہیں زمین میں لازماً خلافت عطا کرے گا، جیسے کہ ان کو عطا کی تھی جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے دین کو زمین میں تمکن اور غلبہ عطا کرے گا، اور ان کے جو خوف کی حالت ہے اسے امن سے بدل دے گا۔ پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے، میری ہی عبادت کریں گے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور جو اس کے بعد بھی کفر پر اڑا رہا تو وہ تو بہت ہی ناہنجار اور بہت ہی باغی اور سرکش۔ دیکھیے، خلافت کا مطلب نیابت ہے۔ ایک خلافت وہ ہے جو کسی ہستی کے انتقال کے بعد جو اس کا جانشین ہوتا ہے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ایک خلافت وہ بھی ہوتی ہے جیسے کہ ہندوستان میں نظام قائم رہا ہے تقریباً 100 برس، کہ حاکم جو تھا یا حاکم جو ہوتی تھی ملکہ، وہ انگلستان میں ہوتی تھی، لیکن یہ کہ اس کا ایک خلیفہ، اس کا ایک وائس رائے دہلی میں ہوتا تھا۔ اب خلیفہ کا کام کیا تھا، وائس رائے کا کام کیا تھا؟ وائس جرنسی، اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو حکم بھی ہز میجسٹیز گورنمنٹ سے آئے یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے آئے، اس حکم میں تو وہ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اسے تو جو کا تو نافذ کرنا اس کا فرض ہے۔ البتہ جن معاملات میں کوئی حکم جو ہے اصل حاکم کی طرف سے نہیں آیا، بادشاہ یا ملکہ کی جانب سے نہیں آیا، اس میں پھر اس کا کام یہ ہے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر، اور وہ یہ دیکھے کہ مملکت کے مفاد میں کون سی بات ہوگی، اور اپنے اس اجتہاد کی روح سے وہ کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ اسینشلی یا بنیادی طور پر صرف یہ خلافت کا مفہوم ہے۔ یہاں یہ خلافت کیا ہے کہ اصل حاکم اللہ ہے، حاکمیت اللہ کے لیے، ان الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، حکم کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے،
اور وہ اپنے اس اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ الملک ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے۔ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سورہ حشر کے آخر میں 8 اسماء حسنہ کا جو گلدستہ آیا ہے، حسین ترین، قرآن مجید میں اتنی تعداد میں اسماء حسنہ کسی اور جگہ جمع نہیں ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے الملک، بادشاہ۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے سب سے پہلے الملک، بادشاہ حقیقی وہ ہے۔ البتہ یہ کہ اس نے انسان کو خلافت عطا کی ہے۔ اس کی معنی کیا ہے؟ جو حکم بھی اللہ کی طرف سے آئے اس کو تو جوں کا توں، بلا کم و بیش اس کو نافذ کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی اختیار خلیفہ کا نہیں ہے کہ وہ رد و بدل کر سکے۔ البتہ جہاں حاکم حقیقی کا کوئی حکم موجود نہیں ہے یا نہیں آیا ہے، وہاں پر اس خلیفہ کا کام ہے کہ اپنی بہترین ذہنی صلاحیتیں، اپنے سوچنے اور سمجھنے کے جتنے بھی اس کے اندر استعداد ہے، اس کو بروئے کار لا کر وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مجموعی نظام کے اعتبار سے کون سا فیصلہ موزوں ترین ہوگا، اس فیصلے کو نافذ کرنے کا اسے اختیار ہے۔ اسینشلی بس اسی شے کا نام خلافت ہے، باقی شکلیں اس کی کیا کیا بنتی رہی ہیں اور کیا بنے گی یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اب میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ خلافت کا ایک دور وہ تھا جب کہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ اس دور میں ظاہر ہے کہ نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کی گویا کہ ہاٹ لائن اصل حاکم حقیقی کے ساتھ وحی کی ہاٹ لائن جو ہے وہ موجود تھی۔ اس کے پاس براہ راست اللہ کا حکم آتا تھا بذریعہ وحی، اور وہ اسے نافذ کرتا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے اجتہاد سے جو فیصلہ چاہتا تھا کرتا تھا، وہ جس کو مناسب سمجھتا تھا۔ تو جب تک نبوت جاری رہی ہے نبی ہی خلیفہ ہوتے تھے۔ جب نبوت ختم ہو گئی تو اب خلافت جو ہے اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اجتماعی خلافت کی شکل اختیار کر گئی۔ اب خلافت معمور من اللہ نہیں ہے، اب خلافت مسلمانوں کے باہمی مشورے سے طے ہوگی کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اور یہ خلیفہ جو ہے گویا کہ وہ جو اجتماعی خلافت امت کو دی گئی ہے، یہ اس کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے خلیفہ ہوگا۔ اور اس خلافت کا بھی ایک عہد جو ہے سب سے پہلا عہد زرعی، وہ خلافت راشدہ ہے۔ اور خلافت راشدہ میں جو بھی ہمیں اصول ہیں جو وہاں ملتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ ہمیش کے لیے اختیار کرنے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ خلافت راشدہ کا عین مین وہی نقشہ ہو بہو اب دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا، بلکہ ہمیں وہاں سے اصول لینے ہوں گے، سنت رسول سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کی بھی حیثیت خلیفہ کی تھی، اور پھر خلافت راشدہ سے ظاہر بات ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم وہ نبی نہیں تھے، وہ صحابہ میں سے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں نے باہمی مشورے سے خلیفہ بنایا تھا۔ البتہ چند چیزیں ایسی ہیں خلافت راشدہ کی کہ جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں، اب دنیا میں دوبارہ وہ نہیں آ سکتی۔ مثلا نمبر 1 یہ کہ وہ خلافت راشدہ ضمیمہ تھا دور نبوت کا۔ اب ظاہر ہے نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی دور نبوت کے بعد کوئی دور خلافت آئے گا۔ نمبر 2 یہ کہ اس وقت جو لوگ تھے صحابہ کرام، ان کا جو تزکیہ حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یزکیہم یزکیہم، کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے، گویا کہ ان کے دل سے دنیا کی ہر آرزو خارج کر دی تھی، کوئی دنیاوی آرزو، کوئی دنیاوی خواہش موجود نہیں تھی، صرف اللہ کے لیے جو کرتے تھے، صرف اللہ کے لیے۔ لہٰذا ان کا جو درجہ تھا تزکیہ نفس کے اعتبار سے وہ اس قابل تھا کہ ان پر اعتماد کلی کیا جائے، اعتماد مطلق کیا جائے، ان پر چیکس اینڈ بیلنسز کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب
دنیا میں جو بھی نظام آئے گا تو ہمیں ایسے لوگ تو میسر نہیں ہوں گے کہ جن کا تزکیہ حضور نے فرمایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسا کہ ہمارے اصول ہے کہ الصحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سب کے سب معتبر ہیں اور ان کی روایت جو ہے وہ قابل قبول ہے. اس اعتبار سے یہ دور وہ خصوصی شان رکھتا تھا کہ جو دوبارہ اب دنیا میں نہیں آ سکتی. تیسرے یہ کہ اس دور میں صحابہ کے مابین ایک درجہ بندی بھی تھی جو اب کبھی نہیں آ سکتی. مثلا سب سے پہلے حضور نے جن کو دنیا ہی میں جنت کی ضمانت دے دی تھی وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. یہ صحابہ میں سب سے اونچے درجے میں ہیں. ان عشرہ مبشرہ میں سب سے اوپر ہیں خلفائے اربعہ کہ جو اپنے ترتیب خلافت کے مطابق وہ فضیلت رکھتے ہیں. افضل ترین حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور پھر جیسے کہ ہمارے جمعوں کے خطابات میں آتا ہے وَعَلَى السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی 6 رہ گئے. تو یہ ہے سب سے اوپر ٹاپ موسٹ درجے کے صحابہ. پھر ایک درجہ ان کا ہے جن کو ہم بدری کہتے ہیں، جو غزوہ بدر میں 313 یا 314، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے وہ 10 تو نکل جائیں گے سوائے حضرت عثمان کے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، تو 9 تو نکل جائیں گے. باقی جو ہیں یہ دوسرے درجے میں آ جائیں گے. تیسرا درجہ ہے اصحاب الشجرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، حضور کے دست مبارک پر بیعت کی. اور بیعت بھی کیا تھی؟ بیعت علی الموت، بیع علی اللہ نفر، اس کی بیعت کی تھی کہ ہم جانے دے دیں گے لیکن یہاں سے پیٹھ نہیں دکھائیں گے، نہیں جائیں گے، بھاگیں گے نہیں. اور جس پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی خوشی کا اور رضامندی کا اور پسندیدگی کا اظہار ہوا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے جو صحابہ آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس کے بعد کا درجہ ہے ان لوگوں کا جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے، اور پھر آخری درجہ ان کا ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. اب ظاہر بات ہے کہ درجہ بندی اب موجود نہیں ہے، اور اب تو معاملہ یہ ہے کہ سب مسلمان ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق المسلم کفو لکل مسلم، مسلمان ہر دوسرے مسلمان کے مساوی ہے. ہم کوئی درجہ بندی نہیں کر سکتے. اس میں تقویٰ کتنا ہے وہ اللہ جانتا ہے. لہذا اس اعتبار سے یہ جو سہولت وہاں موجود تھی درجہ بندی کی وہ اب موجود نہیں ہے. چوتھی بات یہ کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، تو باہمی مشورے کے لیے یہ چیز کفایت کرتی تھی کہ قبائل کے سردار جمع ہو کر مشورہ کر لیں. یہ ہیڈز آف دی کلینز، قبیلوں کے اندر بھی پھر گھرانے ہوتے تھے. جیسے قبیلہ قریش کا ہے تو اس میں بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہیں، بنو عدی ہیں، بنو تیم ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ان کے سربراہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر معاملہ طے کر لیں. ایک ایک شخص سے رائے لینے کی کوئی حاجت نہیں تھی، اس لیے کہ قبائلی نظام میں قبیلے کا سردار جو بات کہہ دے وہ گویا کہ قبیلے کے ہر شخص کو ماننی ہے، گویا کہ وہ از خود نمائندہ ہے قبیلے کا. تو اگر جو سرداران قبائل تھے وہ جمع ہو کر کسی چیز پر مجتمع ہو جائیں تو گویا کہ یہ پوری قوم کی طرف سے مشاورت کا حق ادا ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خصائص ہیں خلافت راشدہ کے. یہ خصائص دنیا میں اب دوبارہ نہیں آ سکتے. لہذا ہمیں اب جو دنیا کے اندر خلافت کا نظام قائم ہوگا اس میں ظاہر بات ہے کہ بہت سی انتظامی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. اصول وہی رہے گا جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا. اسینشلی خلافت کس چیز کا نام ہے کہ حاکم مطلق اللہ کو مانا جائے، اور اس کا جو حکم آ گیا ہے آج کے دور میں وہ کیا ہوگا؟ کتاب و سنت. اس کو تو نافذ کرنا ہے جو طے ہے کتاب و سنت سے. اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، جو ان کے فیصلے ہیں، وہ تو واجب التنفیذ ہیں، واجب التعمیل ہیں. انہیں تو نافذ کرنا ہی کرنا ہے. اس میں کوئی کمی بیشی امت کی 100% اکثریت جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتی. وہ تو اٹل ہے اپنی جگہ پر. البتہ ان کے دائرے کے اندر کتاب و سنت کے حدود کے اندر
یہ مباحات کا دائرہ ہے، جو چیزیں جائز ہیں ان میں یہ ہے کہ مباحات کے درمیان فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس سے اگر کاؤنٹنگ آف ووٹس کے ذریعے سے کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر گھر میں کوئی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، مہمان آنے ہیں، انہیں فرض کیجئے کہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں مشروب کون سا پیش کیا جائے، تو ایک مشروب تو خارج از بحث ہے، شراب تو پیش نہیں کی جا سکتی، وہ حرام ہے، وہ اللہ کے حکم کی روح سے حرام ہے، وہ تو خارج از بحث ہو گئی۔ البتہ اس کے بعد آپ کوئی 7 اپ دینا چاہیں، یا کوئی آپ شربت روح افزا دینا چاہیں، یا کوئی اور شربت نورس پاکستان میں ہوتا ہے وہ دینا چاہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اگر یہ سب چیزیں مباح ہیں تو ان مباحات میں کیا چیز دینی چاہیے، اس کا فیصلہ گھر کے افراد اگر اپنی آراء کو شمار کر کے کر لیں، طے کر لیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آج کے دور میں خلافت کا نقشہ جو بنے گا، ایک تو خلیفہ باہمی مشاورت سے طے ہوگا، یہ تو وہی ہے جو خلافت راشدہ کا نظام تھا، اور چونکہ وہاں بھی وہ کوئی ایک نظام نہیں رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فیصلہ ہوا خلافت کا، وہ ایک ہنگامی کیفیت کے اندر ہوا ہے، کیونکہ بہت بڑا فتنہ جو ہے سر اٹھا رہا تھا کہ انصار مدینہ جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ کر رہے تھے کہ خلافت ہمارا حق ہے، اور ظاہر بات ہے کہ عرب جو ہے اپنے معمول کے اعتبار سے وہ کسی اور کو، قریش کے سوا کسی اور کو سربراہ ماننے کے لیے ذہناً تیار نہیں تھے، اسی لیے حضور نے فرما دیا تھا الائمۃ من قریش، تو اس لیے جلدی سے حضرت ابوبکر حضرت عمر گئے ہیں وہاں جو ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر انصار جمع تھے، اور وہاں جا کر معاملہ ہوا ہے، حضرت ابوبکر نے وہ حدیث سنائی ہے، اس پر سب لوگ جو ہے مطمئن ہو گئے، جو انصار ہیں انہوں نے اطمینان کیا اور وہاں بیعت ہو گئی۔ پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد میرا جانشین عمر ہوں گے، لیکن اس میں مشورہ کر لیا تھا لوگوں سے، اور جن بعد لوگوں نے کہا کہ عمر کے مزاج میں رضی اللہ تعالی سختی زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب ذمہ داری کا بوجھ کندھے پر پڑے گا تو اس سے خود بخود نرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا وقت آیا، یعنی حضرت عمر کی جانشینی کا فیصلہ کرنے کا موقع آیا، تو حضرت عمر نے کسی کو نامزد نہیں کیا بلکہ ایک کمیٹی بنا دی۔ اب یہ کمیٹی کن لوگوں پہ بنائی؟ کوئی انتخاب نہیں کرایا تھا ووٹ کر کے، پہلے کوئی جس کو الیکٹورل کالج کہا جاتا ہے، الیکٹورل کالج نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے جو حضرات باقی تھے ان کی کمیٹی بنا دی، اس لیے کہ ٹاپ موسٹ صحابہ کے اندر وہی ہیں 10، ان میں سے ابوبکر چلے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر کا انتقال ہو رہا ہے، تو آپ نے بقیہ جو ہیں ان پر مشتمل کمیٹی بنا دی۔ اسی طریقے سے پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ہنگامی حالات تھے، بہت ہنگامی حالات، فتنے کی کیفیت تھی، جسے الفتنۃ الکبریٰ کہا گیا، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ، لہذا وہاں بھی ہنگامی حیثیت میں اگرچہ نہ حضرت علی تیار تھے خلافت کا منصب قبول کرنے کے لیے، نہ حضرت طلحہ، نہ حضرت زبیر، اب یہی وہ لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے باقی تھے، لیکن حضرت زبیر نے اور حضرت طلحہ نے صاف انکار کر دیا، ہم کسی صورت بھی خلافت کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی نے مصلحت امت کے پیش نظر، کہ ظاہر بات ہے کہ امت کو بغیر امام کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، ورنہ تو کیوس ہوگا اور ہر طرف جو ہے وہ ایک ہنگامہ ہو جائے گا، لہٰذا آپ نے وہ منصب قبول کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خلیفہ کا چناؤ ہوگا تو مشورے سے، لیکن مشورے کی کوئی ایک صورت مقرر نہیں ہے، اس کے لیے جو بھی آپ شکل اپنے زمانے کی مناسبت سے اختیار کرے اس کی اجازت ہوگی۔ اس پہلو سے یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا نے جو ترقی کی ہے، اور اس ترقی میں اب ظاہر بات ہے کہ یہ 300-400 سال سے جو ترقی ہوئی ہے وہ یورپ میں ہوئی ہے، اور ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ ترقی دو طرح کی ہوئی ہے، مثلاً ایک وہ ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، بجلی انہوں نے ایجاد کی، ہم استعمال کر رہے ہیں، ہوائی جہاز انہوں نے ایجاد کیے، ہم استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ ان کی ایجاد کردہ
چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیاسی نظام کے لیے انہوں نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، ادارے بنائے ہیں۔ تو یہ ادارے جو ہے یہ در حقیقت انسان کے عمرانی ارتقاء کا حاصل ہے۔ ہمیں اصول لینے ہوں گے دور نبوت اور دور خلافت راشدہ سے، لیکن ان اصولوں کو اپلائی کرنے کے لیے، روب کار لانے کے لیے، روب عمل لانے کے لیے انسٹیٹیوشنز اور ادارے یہ ہمیں مغرب سے لینے ہوں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایئر کرافٹ، اب ایئر کرافٹ انہوں نے بنایا ہے۔ ایئر کرافٹ ایک پورا مشینری ہے، ایک بہت بڑی، کتنے پرزے اس کے اندر ہیں، ان پرزوں کا آپس میں کیا ربط ہے، ایک پرزہ خراب ہو جائے تو پوری مشینری جو ہے اس کا کام بند ہو سکتا ہے۔ تو ایئر کرافٹ، ظاہر بات ہے کہ یہ اسی طرح اسٹیٹ کرافٹ، آج ریاست کی تشکیل جو ہے اور ریاست کے عناصر ترکیبی جو ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے، بہت بڑا علم ہے، دی پولیٹیکل سائنس۔ اس پولیٹیکل سائنس میں جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے گئے وہ ہم اختیار کریں گے، الا یہ کہ ان میں سے کوئی شے کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو۔ اگر کتاب و سنت کے منافی ہے تو ہم رد کر دیں گے، لیکن اگر وہ ادارے، ان میں سے کوئی شے جو ہے ان اداروں میں سے جو بھی کتاب و سنت کے مباحات کے دائرے میں آ جائیں، انہیں ہم اختیار کر لیں گے۔ جیسے کتاب و سنت نے یہ طے نہیں کیا ہے، کہیں حکم نہیں دیا ہے کہ آپ پارلیمانی نظام بنائیں یا صدارتی نظام بنائیں، آپ کو اختیار ہے، مباح کا معاملہ ہے، عوامی رائے لے لیجئے، جو نظام ان کو پسند ہو لے لیجئے۔ حالانکہ اپنی جگہ پر یہ بات حقیقت ہے کہ صدارتی نظام خلافت سے قریب تر ہے۔ جیسے وہاں اختیار مرتکز تھا ایک شخص کے اندر، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اسی طریقے سے موجودہ دنیا میں جو نظام ہائے ریاست ہیں، ان میں جو صدر ہوتا ہے امریکہ کا، اس کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں ان کا ایک بڑا ارتکاز ہے۔ اس پہلو سے مشابہت ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک یونٹری سٹیٹ ہوتی ہے، بس پورے ملک کو ایک ہی صوبوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، سٹیٹس میں تقسیم نہیں کیا گیا، ایک ہی اسمبلی ہے، اور وہ اسمبلی ہے اور اوپر صدر ہے۔ اس کا یہ نظام بھی اسلام میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان ملکوں میں سے آج کل آپ کو معلوم ہے بنگلہ دیش، وہ بھی ایک یونٹری ہے، اس میں کوئی صوبے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایران، وہ بھی یونٹری ہے، کوئی صوبے نہیں ہے، کوئی صوبائی اسمبلیاں نہیں ہے۔ تو بہرحال یونٹری نظام ہو یا یہ کہ فیڈرل نظام ہو یا کنفیڈرل نظام ہو، ان میں سے کوئی شے نہ واجب ہے نہ حرام ہے، یہ مباحات میں سے ہے، آپ جو چاہیں اختیار کر لیں۔ تو گویا کہ آج کا جو خلافت کا نظام بنے گا وہ اس اصول پر بنے گا کہ اصول ہم لیں گے فنڈامنٹلز فرام خلافت راشدہ، لیکن ان کی اپلیکیشن کے لیے جو عہد حاضر میں جو ادارے ڈیولپ کیے گئے ہیں، جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے گئے ہیں، ان میں سے جو چیز اسلام کے خلاف نہیں ہوگی اسے ہم اختیار کر لیں گے۔ ابھی اس موضوع پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی گفتگو جاری رہے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔